ایسے افراد بھی ہیں جن کو خبر بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں، اپنی رنگینیوں میں، اپنی موبائل میں، اپنی عیش و عشرت میں، اپنے گناہوں کے بازار میں، اپنے گناہوں کی محفل میں اس قدر مگن ہیں کہ ان کی موت کا سامان کر دیا جا چکا ہے اور انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ کے لیے مسائل کا حل کیا ہے، پریشانیوں کا حل کیا ہے، اور ان پریشانیوں کا سد باب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے، ایک جملے میں بیان کیا جائے تو علماء بہت پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ کل بھی مسلمانوں کے مسائل کا حل اللہ کے گھر میں تھا اور آج بھی مسلمانوں کے مسائل کا حل اللہ کے گھر میں ہے، یعنی سجدوں میں ہے۔ اگر کل بھی امت مسلمہ جب مسائل میں گر جاتی تھی، پریشانیوں کا شکار ہوتی تھی، تو ان پریشانیوں سے چھٹکارا کون دلاتا، ان پریشانیوں میں رہنمائی کون کرتا، ان پریشانیوں کے اندر اپنی امان میں لینے والی ذات کس کی تھی؟ سبحان اللہ۔ تو بے شک ہر مومن کا دل یہ گواہی دے گا وہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی اور کی ذات نہیں، ہمارے پروردگار کی ذات ہے کہ اس کا کرم بالائے کرم جب ہوتا ہے اور جب وہ کسی بندے کو اپنی امان میں لیتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوق بھی اگر اس کے خلاف متحد ہو جائے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، اسی کو شاعر کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج ہم پریشانیوں کے اندر اس قدر پریشان ہو گئے کہ ہم جو ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگانا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بجائے سیاسی لیڈروں کو اپنا پیشوا اور رہنما سمجھ لیا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے سیاسی پارٹیوں کی دہلیز پر اپنے ماتھے کو رگڑنا شروع کر دیا ہے اور آہو فغاں کرنا شروع کر دیا ہے۔ بے شک ذریعے کے طور پر اگر وہ ہم کرتے ہیں تو کرنا بھی ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن حقیقت میں جو ہماری مدد کرنے والا ہے، حقیقت میں جو ہمیں امان بخشنے والا ہے، حقیقت میں ہماری جو امداد کرنے والا ہے، وہ تو ہمارا پروردگار ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو اس کی بارگاہ سے لو لگانی چاہیے، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدے بجا لانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں آج کا جو عنوان ہے اللہ کی امان، اللہ اکبر، یہ اللہ کی امان ہی ہے کہ انسان اگر زندہ ہے تو اللہ کی امان کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان کا وجود جو آج دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے یہ اللہ کی امان کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مامور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کی حفاظت پر ایک فرشتے کو مامور کر دیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو ہٹا لے، یعنی اپنی امان کو ہٹا لے، اس فرشتے کے ذریعے جو امان بخشی ہے بندے کو، اس امان کو اللہ واپس لے لے تو یہ شیاطین جو ہے نا، یہ شیاطین اس بندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو چیر پھاڑ ڈالے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن شیاطین سے جو حفاظت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی عطا کردہ امان جو اللہ نے محافظ فرشتہ رکھا ہے، اس فرشتے کی وجہ سے وہ شیاطین جن بھوت پرے سامنے نہیں آتے، قریب نہیں آتے، یہ اللہ کی امان ہے۔ اسی کے علاوہ سے آپ دیکھیں غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو امان دیتا ہے، سب سے پہلی بات تو امان کس کو ملتی ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے، ہم کتاب و سنت پر ایمان رکھنے والے، تو ہمیں تو امان ملنی ہی چاہیے۔ بے شک اس طریقے سے اللہ کی امان تو دیتا ہے، ایک فرشتہ مامور کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امان کو واپس کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو علماء سے پوچھئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ذرا غور کرو مسلمانوں، حدیث پاک کا مفہوم یہ بتا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو جمعہ پڑھ لیتے ہو ہم اللہ کی امان میں ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں
میں ہیں, ہم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اللہ کی امان میں ہیں, مگر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے. یعنی جو اللہ اس کی حفاظت پر فرشتہ معمور کر دیا تھا, اللہ نے اپنی امان میں جو بندے کو لے رکھا تھا, اب بندہ خود اپنی عمل کی وجہ سے, اپنی بے عملی کی وجہ سے, اپنے گناہ کی وجہ سے, اپنی بدکرداری کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑا اور اللہ کی امان سے نکل گیا. العیاذ باللہ. اللہ اکبر. ذرا غور کریں مسلمانوں, ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے اللہ کی امان سے بندہ نکل جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا کہ جو جمعہ پڑھتا ہوگا, اللہ اکبر, جو دن میں 1-2 مرتبہ نماز پڑھتا ہوگا, جو سال میں صرف عید برات کو نماز پڑھتا ہوگا, جو شب برات اور شب قدر میں نماز پڑھتا ہوگا, باقی نمازوں کو کوئی حیثیت نہ دیتا ہوگا, ایسے بندوں کی ذرا آپ غور کریں کہ وہ کس قدر اللہ کے تبارک تعالیٰ کی امان سے دور ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو پتہ چلا کہ اب میں آپ کو دنیائی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ ایک مثال سے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک دنیا میں کوئی طاقتور شخص ہے, ایک کمزور شخص ہے, ایک کمزور شخص کے پیچھے پوری دنیا لگی ہے کہ ہم تجھے تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, تیرے کھیت کھلیان کو آگ لگا دیں گے, تیرے کاروبار کو برباد کر دیں گے, تیری جان لے لیں گے, تیرے سارے زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے. اب وہ کمزور شخص جو ہے ایک طاقتور شخص کی امان حاصل کر لیتا ہے, ایک طاقتور شخص کی بارگاہ میں جاتا ہے, عرض کرتا ہے میں کمزور ہوں, ناتواں ہوں, مجبور ہوں, لوگ مجھے ستا رہے ہیں, میری جائیداد پہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں, مجھے مارنے کی بات کرتے ہیں, میرا گھر جلانے کی بات کرتے ہیں, میرے کھیت کھلیان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے بچا دیجیے. اللہ اکبر. وہ طاقتور شخص جو رحم دل ہے, وہ رحم دل شخص جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے خبردار خبردار, اس شخص کو میں نے امان دے دی ہے, اگر آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری خیر نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک طاقتور شخص جس کا سکہ چلتا ہو اگر وہ کسی کمزور کی ضمانت لے لیتا ہے تو دنیا اس سے منہ پھیر دیتی ہے, دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے, دنیا اس کی خیر خائی کرنے لگتی ہے, دنیا اس کی بندگاہ اس کی طرف بدنگاہی ڈالتی ہے. تو پتہ چلا جب ایک طاقتور دنیا دار اگر انسان کو جو ہے تو امان دے دے تو دنیا اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتی ہے. تو جو احکم الحاکمین ہے, سبحان اللہ, جو سب سے بڑا طاقتور ہے, جو سب سے بڑی طاقتور ذات ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو امان دے دے تو دنیا کی مجال اس کا تو بگاڑ, دنیا کی مجال ہے کہ اس کا بال بھی بیکا کر سکے. اب آپ پوچھیں گے مبلغ صاحب آپ باتوں ہی باتوں میں بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں آپ کو واقعات کی طرف لے چلتا ہوں. اس کی تازہ مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے اور سیرت کی کتابوں میں دیکھنا ہے, قرآن کی تفسیر میں دیکھنا ہے اور ہماری تاریخ اسلام میں دیکھنا ہے تو آئیے آپ کو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, آپ کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے, اور آپ کی پیدائش سے پہلے جو نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے ساری زمین کی دولت اور حکمرانی سے نوازا تھا, وہ فرعون تھا. اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. اس نے جب خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ میری سلطنت کی تباہی کا سبب بننے والا ہے, اللہ اکبر, اس نے نجومیوں کو بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے تعبیر یہی بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی بن کر دلگر ہوگا اور وہ بچہ تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا, تمہاری خدائی کو اس کو چیلنج کرے گا. تو اس نمرود نے کیا حکم دیا تھا, اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے آج کے بعد سب کو قتل کر دیا جائے, اور جتنے بچے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں ان کے پاس پہرا لگا دیا جائے, ان کے پاس دائی کو بٹھا دیا جائے, جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا, جیسے ہی بچہ تولد ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے, کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے. یعنی کہ کوئی بچہ جب زندہ ہی نہ بچے گا تو کون میری حکومت کو چیلنج کرے گا, کون میری خدائی کو چیلنج کرے گا, کون میری سلطنت کو چیلنج کرے گا. اس نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے میں جو ہے پیدا ہونے والے کو روک سکتا ہوں, اپنی سلطنت کو ختم کرنے والے بچے کو پیدا ہونے سے روک سکتا ہوں, مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی کے مزداق اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ارادہ فرما دیا تھا کہ اے نمرود تیری تباہی کا سامان ہم نے کر دیا ہے, اے نمرود تیری سلطنت کو تہس نہس کرنے کا سامان ہم نے کر دیا ہے. بہت تو نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں, اب تیرے ظلم کا گھڑا بھر چکا ہے, تیرے کفر کا گھڑا بھر چکا ہے, تیری خدائی کا گھڑا بھر چکا ہے, لہذا اب ہم سامان کر چکے ہیں. موسیٰ تو پیدا ہو کر رہیں گے, جوان بھی ہوں گے, اس انداز سے ہوں گے کہ تیرے گھر میں اس کو پیدا کریں, تیرے گھر میں اس کی پرورش کریں گے. اللہ پر انداز قدرت دیکھی. علماء فرماتے تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ان کی گھر میں جو باندھی رکھی گئی تھی, جو دائیا کو رکھا گیا تھا, تو بچے کی پیدائش ہونے کے بعد خبر دے
اور سپاہی اس بچے کو قتل کر دے، اللہ اکبر، تو اس دائی کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، اللہ نے رحم ڈال دیا۔ اس دائی کے دل میں جب رحم آیا، اس نے جب بچے کو دیکھا، بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، بڑا ہی پیارا بچہ ہے، تو اس نے جو ہے ان کی والدہ سے مشورہ کیا اور کہا دیکھو فرعون جو ہے اس بچے کو زندہ رہنے نہیں دے گا، اس کا حکم میں قتل کر دیں گے۔ سپاہیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ تیرے گھر بچہ پیدا ہوا تو ہم نے چھپا دیا ہے، تو اس کو ڈھونڈ لیں گے اور ڈھونڈ کے قتل کر دیں گے، اسے بھی قتل کریں گے، ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ لہٰذا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس بچے کو اپنے سے دور کر دو، اپنے سے جدا کر دو، اور میں ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کو خون آلود کر کے کپڑے خون آلود کر کے بتا دوں گی، سپاہیوں سے کہہ دوں گی میں نے بچے کو قتل کر دیا ہے، اس طرح سے بچے کی جان بچ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہی طریقہ اپنایا گیا۔ پھر جب جدائی کا غم ہونے لگا، ماں سے جب بچہ جدا ہوتا ہے تو ماں کے دل کا حال تو ماں ہی جانتی ہے۔ اللہ اکبر، جب بچے کی جدائی کا معاملہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے مشورہ دیا کہ امی جان آپ نہ گھبرائیں، ہم اپنے بھائی کو ایک صندوق کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو دریا میں بہا دیں گے، اللہ کی امان میں دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھیں، ماں نے اپنے جگر پہ پتھر، اپنے سینے پہ پتھر رکھ دیا، اور پتھر رکھنے کے بعد اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد جب دریا کے حوالے ماں نے اپنے بچے کو کیا ہے تو ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز کی ہے، صدا بلند کی ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا اے میرے مولا، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نور نظر ہے، مگر اس کی جان کو خطرہ ہے اور ہم کمزور ہیں، اس کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اے مولا تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو قادر ہے، تو ہی بچانے والا ہے۔ اے مولا اب میں اس بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں، مولا تو اس کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ پہ جب بھروسہ تو کر کے دیکھو، اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنی اولاد کو اللہ کی امان میں دے دیا، تو پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو، اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھو، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھو۔ اللہ اکبر، کہ وہ فرعون جس نے حکم دے رکھا تھا کوئی بچہ زندہ نہیں بچنا چاہیے، اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجیں بہاتے ہوئے ان کی نہر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں لے کے آتی ہے؟ وہی دشمن جو ان کی جان کا دشمن تھا، اسی دشمن کے گھر یعنی کہ محل کے اندر جو نہر بہتی ہوئی آتی تھی، اسی نہر سے بہتا ہوا وہ صندوق آیا، اور جب حضرت بی بی آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی وہ ایمان لا چکی تھی بعد میں، تو بی بی آسیہ نے جب صندوق کھولا، جب دیکھا فرعون نے اور پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، یہ میری سلطنت کو ختم کرے گا، مگر حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، اتنے ظالم نہ بنو، اتنے سخت دل نہ بنو، اتنے پتھر دل نہ بنو، بھلا یہ بچہ تو کہیں اور سے بہتا ہوا آیا ہے، نہ جانے کتنی دور سے آیا ہوگا، تمہاری سلطنت تو اتنی ہے، یہ بہت دور سے آیا ہے، اور دیکھتے نہیں اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا حسین بچہ ہے، اور سنو ہماری بھی تو کوئی اولاد نہیں ہے، دنیا ہمیں تانا دیتی ہے کہ ہمارے خدا فرعون کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ہمارے خدا معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے سلطان، ہمارے راجا، ہمارے مہاراجا اور ہمارے خدا فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو دنیا کے تانوں سے بچنا ہے۔ تو یہ انتظام کتنا اچھا ہے کہ اس بچے کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس طرح سے ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور دنیا کے تانوں سے بچ بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قربان جائیے، یہ باپ فرعون جو ہے پسیج جاتا ہے، اور فرعون پسیجنے کے بعد اپنی بیوی کی اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اسی گھر میں اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کر دیا جو آپ کی جان کا دشمن تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، آج کے دور کو ملاحظہ کریں، آج کے دور کے حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو سامنے رکھیں۔ پھر آگے کیا ہوا کہ فرعون نے کہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کھولا گیا، صندوق سے نکالا گیا، تو آپ انگوٹھا چوس رہے تھے، اور انگوٹھے کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنی بھوک مٹا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بہت دیر گزرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ بچے کو ہم نے اپنا بیٹا تو بنا لیا، مگر اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنا پڑے گا، کسی دائی کا انتظام کرنا پڑے گا جو اس کو دودھ پلائے۔ تو وہاں اسی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ بھی موجود تھی، وہ کنیز کی شکل میں، تو فوراً دیکھتی ہے کہ میرا بھائی یہاں پہنچ گیا، تو فوراً فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، ہمارے بادشاہ، میں ایسی دائیا کو جانتی ہوں کہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو بڑے نفیس نزاکت والے ہوتے ہیں، جو کسی عام دائیا کا دودھ نہیں پیتے، تو وہ دائی کا دودھ ہر بچہ پیتا ہے،
تو بہت ساری دائیوں کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے کسی کا دودھ نوش نہیں فرمایا. اس کے بعد یہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لاؤ, اگر میرے بچے نے اگر اس دائیا کا دودھ پی لیا تو اس کو بھی انعام دوں گا, تمہیں بھی انعام دوں گا. سبحان اللہ. تو جب لایا گیا بیٹی نے خوشخبری سنائی کہ اے ماں خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی امان میں تم نے اپنے بیٹے کو دیا تھا, اللہ نے تمہیں اس کا انعام عطا فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہاری طرف لوٹا دیا ہے. سبحان اللہ. تمہارے بیٹے کو تمہاری طرف لوٹا دیا ہے. ماں خوشی خوشی حاضر ہو گئی اور جب سینے سے لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ماں کو پہچان دیا اور دودھ پینے کے بعد پھر آپ کو انعام اکرام سے نوازا بھی گیا, اور یہاں تک فرعون نے کہا کہ ہم آپ کو رہنے کے لیے یہاں جگہ بھی دیں گے, ہو سکے تو آپ یہیں رہ جائیے, اس محل کے اندر آپ رہیے اور اس بچے کو دودھ پلاتے رہیے, آپ کو انعام اکرام بھی دیا جائے گا, اس کی رقم بھی, اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. پتہ چلا جس بچے کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ نے دور کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, اپنے جگر کے گوشے کو دور کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ کی امان میں دے دیا, تو اللہ نے کس طرح سے اس کو واپس پلٹا دیا. سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے گھر سے آواز آتی ہے کہ اے ماں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, جو اپنے اولاد کو اور جو اپنی نعمت کو یا اپنی چیز کو اللہ کی امان میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسا ہی بدلہ عطا فرماتا ہے. یہ ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے لکھا فرمایا. عزیزان ملت اسلامی, اگر آپ دیکھیں کہ کتنے حسین یہ داستان ہے, کتنا حسین یہ واقعہ ہے جو ہمیں عبرت دیتا ہوا نظر آتا ہے, دعوت فکر دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اگر کسی ایسے ماحول میں پھنس جاؤ تو دنیا والوں سے لو لگانے کی بجائے اپنے مولا سے لو لگا لو, اپنے مولا پہ بھروسہ کر لو, اپنے مولا پہ توکل کر لو. تو سب سے بڑی ذات وہی ہے, زمین و آسمان اسی کے بنائے ہوئے. دنیا زمین تم پہ تنگ کرنا چاہتی ہے اور وہ زمین کو وسیع کرنے والا. سبحان اللہ. سائنس کا کہتے دنیا پیدا ہو گئی, مگر اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کے اندر کبھی زمین پیدا ہو رہی. بولو سبحان اللہ. اس کو اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا قرآن حدیث اور سائنس کی روشنی میں کہ زمین ابھی مکمل پیدا نہیں ہوئی, بلکہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے حساب سے زمین کو اور پیدا کرتا ہے. زمین بڑھتی ہے, زمین اپنے اندر وسعت رکھتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے میں پتہ چلا کہ آپ دیکھیے جو سب سے پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, اب اس کی طرف آتا ہوں. پھر آپ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل ہوئی, اس حدیث سے بھی ہم نے عبرت حاصل کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر مسجد کو ویران کر کے ہم اگر اللہ کی امان حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ ناممکن ہے, یہ لازم و ملزوم والی بات ہے کہ اگر نماز کو چھوڑ کے امان نہیں مل سکتی. امان اگر ملنا ہے تو نماز کے ساتھ ہے. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی دردل کے ٹھوکریں کھانے سے اچھا ہے, یعنی دردل کے دروازوں پہ دستک دینے سے اچھا ہے کہ اپنے ایک خدا کے دروازے پہ دستک دو, اپنے ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ, اس کی بندگی کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کی تابعداری کرو, اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو, قرآن پاک کی خلاف ورزی نہ کرو, احادیث کریمہ کی خلاف ورزی نہ کرو, اس کے احکام کو پس پش نہ ڈالو. جب تم ایسا کرو گے اور پھر اللہ کی امان میں آؤ گے, اللہ کی پناہ مانگو گے. اے میرے کریم, دنیا کو ہمیں دنیا سے زمین سے نکالنا چاہتی ہے, بے دخل کرنا چاہتی ہے, اپنے ہی ملک میں ہم کو جو ہے مسافر بنانا چاہتی ہے. اے میرے پروردگار, تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے, اور یہ جو حالات درپیش ہے مولا ہماری مدد فرما. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے, اللہ کی مدد آئے. لیکن میں اس طرف اشارہ میں آپ کو کرنا چاہوں گا, بس اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. دوستو, بڑے ہی درد مندانہ طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس آج ہمارے نوجوانوں کے پاس اللہ اکبر 2 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے. میں 5 وقت کی نہیں کہہ رہا, حالانکہ فرض 5 وقت ہے نماز پڑھنے کی, لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس 2 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جمعہ کو آتے ہیں, انداز آپ جانتے ہیں, جمعہ کو آنے کا انداز سب سے پیچھے آئیں گے اور سب سے پہلے باہر نکل جائیں گے. جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اپنے رجسٹر میں سب سے پہلے لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں آیا, اللہ کے گھر میں آیا نماز پڑھنے کے. اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے حوالے سے آیا کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے تک فرشتے دفتر میں نام لکھتے ہیں نمازیوں کا. جمعہ پڑھنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا, فلاں بن فلاں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. لیکن آج ہماری قوم کے پاس موبائل میں چیٹنگ کرنے کے لیے وقت نکل جاتا ہے, ہمارے پاس فیس بک کے لیے وقت نکل جاتا ہے, آج ہمارے پاس واٹس ایپ کے لیے وقت نکل جاتا ہے,
2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت نکل جاتا ہے، اور ہمارے پاس اگر کوئی ایک کارخانہ ڈال دے، اللہ کسی کو مال سے نواز دے، تو کارخانہ اگر کوئی نیا ڈال دیتا ہے تو ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ نمازیں ضائع ہونے لگتی ہے، اس کو فکر نہیں ہوتا۔ ذرا آپ سوچیے اللہ اکبر کہ ایک چھوٹا سا کارخانہ ہمیں اپنی نمازوں سے روک دیتا ہے، نمازیں ادا کرنے سے ہمیں روک دیتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں ہندوستان کا بادشاہ جسے دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے، اللہ اکبر، ذرا آپ ان کی حکمرانی کو انداز کو ملاحظہ کریں، ان کی عبادت کے خلوص کو ملاحظہ کریں، اللہ کی بارگاہ سے جو ان کو فیض ملا ہے اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر، ایک کارخانے کا اللہ ہمیں مالک بنا دے، ہماری نمازوں کا حال آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں ادا ہونے لگ جاتی ہیں، مگر پورے ہندوستان کی سلطنت اللہ نے حضرت شمس الدین التمش کو عطا فرمائی تھی، ان کا انداز کیا تھا عبادت کرنے کا۔ اللہ اکبر، جماعت تو جماعت ہے، نماز تو نماز ہے، تکبیر اولیٰ بھی کبھی زندگی میں نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر اولیٰ یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، وہ تکبیر بھی بادشاہ اسلام کی نہیں چھوٹتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ نے حکمرانی سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا دبدبہ ان کو عطا فرمایا کہ ہندوستان میں کوئی فتنہ جنم نہ لے سکتا تھا۔ آپ نے عدل و انصاف کی بہاریں چھاؤ، آپ نے اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کیا، آپ نے اسلام کی خوبصورت تصویر کو پیش کیا، آپ نے عدل و انصاف کو قائم کر دیا، آپ نے جو ہے سب کو برابری کا حق دیا۔ آج دنیا ہم سے برابری کا حق چھیننا چاہتی ہے، آج دنیا ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتی ہے۔ اے مسلمانوں، اس پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے ڈاکومنٹ سیدھے کر دیں گے ہم تو بچ جائیں گے۔ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم تو سیف ہیں، ہمارے پاس سارے دستاویز موجود ہیں، ہمارے پاس تو زمین، ہمارے والدین کی زمین کے کاغذات موجود ہیں، ہمارے پاس ان کا ووٹر آئی ڈی ہے، آدھار ہے، تمام دستاویزات ہم پر ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے فکر تو ان کو کرنی چاہیے جن کے پاس نہیں ہے، ہم کیوں پریشان ہو؟ تو ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا جو مسلمان یہ سوچتا ہے وہ سب سے بڑا خود غرض مسلمان ہے، وہ سیلفش مسلمان ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان امت اور امت مسلمہ کا حال اس طریقے سے ہے جس طرح سے جسم کا حال ہوتا ہے۔ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، ہاتھ میں درد ہو جائے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پاؤں میں چوٹ لگ جائے پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ پتہ چلا مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے، مسلمان دنیا میں کسی کونے میں بستا ہو، اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، مسلمان کو اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر اس کے لیے حق کی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ لیکن مسلمان یہاں ڈر رہا ہے، میں اگر اپنی زبان کھولوں گا، میں اگر واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ زبان کھولوں گا، میرے خلاف کیس ہو جائے گا، مجھے جو ہے اندر اریسٹ کر دیا جائے گا اور میرے خلاف تحقیقات ہو جائے گی۔ یہ مسلمان ڈر رہا ہے، لیکن حق بولنے سے بچتے ہو۔ اللہ اکبر، اگر ہم آج حق نہیں بولیں گے تو کل ہمارے ساتھ جب ظلم ہوگا تو پھر ہماری طرف سے بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ غیر قومیں بھی آج ہمارا ساتھ دے رہی ہے، غیر قومیں بھی جو ہے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے وہ سراسر جو ہے ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے، وہ سراسر جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، وہ سراسر ہمارے جو ہے جمہوری حق کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا جمہوری حق یہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ کو برابر کے حق ملیں گے، سب کو برابر دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی مذہب کی بنیاد پر۔ لیکن مذہب کی بنیاد پر یہ بل پاس کیا گیا تو یہ سراسر سنویدھان کے خلاف بل پاس کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ہم سنویدھان کی دھاراؤں کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سنویدھان نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے حق کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈر ہے، خوف ہے، اور یہ خوف ہے اسی وجہ سے لوگ حق بولنے سے کتراتے ہیں۔ اسی خوف کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ رہو، خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں سے اللہ نے خوف کو دور کر دیا، وہ غم کو دور کر دیا۔ آج بتائیے، آج ہم غمگین ہوتے ہیں تو ماضی پر غمگین ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ اور اگر کچھ نقصان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، گھر کا نقصان ہو گیا، کھیت کھلیان کا نقصان ہو گیا، تو جب وہ دن یاد آتا ہے تو ہمیں اس کا غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اولاد کا انتقال ہوا، چند سال گزر گئے، لیکن جب اس کی یاد آتی ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہوا، کئی سال گزر گئے،
دل غمگین ہوتا ہے. لیکن اولیاء کی شان ذرا ملاحظہ کریں, یہ شان ان کو کیوں عطا کی گئی؟ اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ صرف اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تھے, صحیح معنوں میں ڈرنے والے تھے. آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن واٹس ایپ پہ ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں, ہمارا مولا جانتا ہے. ہم موبائل کے اندر کون کون سی گناہ کرتے ہیں یہ ہمارے گریبان میں اگر ہم جھانک کر دیکھ لیں, ہر مسلمان جھانک کر دیکھ لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری کرنی اور کرنی میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اور اللہ والوں کی شان یہ ہے وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے, اور جو کہتے تھے وہی کرتے تھے, جو کرتے تھے وہی کہتے تھے. آخری بات بتا کے اپنی گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ حضور غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے اور آیت کریمہ میں ان کے تعلق سے میں نے پڑھی ہے, لیکن عنوان کے حوالے سے پہلے میں نے بیان کر دیا. اب آئیے بات قضا کی ہو گئی, بات کرنی اور کثنی کی ہو گئی, اور حضور غوث پاک کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہ ہوگی. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر, پیرے میرا آپ کی ذات کتنی بابرکت ہے, کتنی عظیم ہے. شاعر کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اللہ اکبر واہ کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. آپ جو ہے مدرسہ نظامیہ کے اندر ایک مرتبہ قضا پر بیان کر رہے تھے, قضا پر درس دے رہے تھے, قضا پر موت پر, اور جو ہے موت آنا حق ہے, موت پر حق ہے, اور موت کی تلخیاں کیا ہوں گی, موت کی سختیاں کیا ہوں گی, اس حوالے سے حضور غوث پاک بیان کر رہے تھے. اچانک جو ہے اوپر سے چھت پر سے ایک سانپ گرتا ہے, عزلے کی شکل میں بڑا بھیانک سانپ گرتا ہے, اور سانپ گرنے کے بعد جیسے ہی سانپ گرتا ہے ساری مجلس میں تتر بتر ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مگر حضور غوث پاک جس انداز سے بیٹھے تھے درس دینے کے لیے, سبق سنانے کے لیے, پیغام دینے کے لیے, اسی طریقے سے آپ بیان کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ سانپ جو ہے آپ کی آستین میں سے ہوتا ہوا آپ کے گلے میں سے نکلتا ہے, پھر دوسری آستین میں داخل ہوتا ہے, پھر گلے سے نکلتا ہے, پورے جسم میں گھومنے کے بعد وہ سانپ جو ہے آپ سے جدا ہوتا ہے, اور جدا ہونے کے بعد ایک دم پر کھڑا ہونے کے بعد آپ سے کچھ کلام کرتا ہے, آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک اس سے کچھ بات کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ سانپ اپنے راستے چلا جاتا ہے. جانے کے بعد لوگ محفل ختم ہونے کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرے سرکار حضور غوث پاک یہ تو بتائیے وہ سانپ جب گرا تھا ساری مسجد اتر ہو گئی تھی, سب لوگ اپنے آپ کو بچانے میں لگے تھے, آپ کیوں وہاں سے نہیں ہلے؟ ارشاد فرمایا, میری کرنی اور میری کرنی میں فرق کیسے کرتا؟ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے والا ہے اور قضا برحق ہے, موت آنے والی ہے, اور میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا اشارہ نہ ہو, اللہ کی مرضی نہ ہو, کوئی مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اگر موت مقدر ہے تو تم بچ نہیں سکتے, اور اگر موت مقدر نہیں ہے تو کوئی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا, اور میں بھی اگر تمہاری طرح بھاگ جاتا تو میرے کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا تضاد نظر آتا. اللہ اکبر, لہٰذا میں ہلا نہیں. اور وہ سانپ آپ سے کیا کہہ رہا تھا تو سنو, وہ سانپ مجھ سے کہہ رہا تھا, وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا, اور وہ جن جو سانپ کی شکل میں آیا تھا میرا امتحان لینے آیا تھا کہ غوث اعظم تم جو کہہ رہے ہو اس پر تمہارا عمل ہے بھی نہیں, ہے یا نہیں, اس پر تمہارا عمل ہے یا نہیں ہے. میں یہ چیک کرنے کے لیے تمہیں آزما رہا تھا, اور خدا کی قسم میں نے ایسے طریقے سے بے شمار اولیاء کو گمراہ کر دیا, مگر تم جو ہے تمہارا ظاہر بھی ایک ہے اور تمہارا باطن بھی ایک ہے. سبحان اللہ. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا, اے غوث پاک واقعی میں آپ غوث اعظم ہو, واقعی میں آپ اللہ کے ولی ہو, واقعی میں آپ کو اللہ نے بے شمار مرتبے اور مقام عطا فرمائے ہیں. آپ جو کہہ رہے تھے آپ اس پر ثابت قدم رہے, اور آپ نے کر کے دکھایا کہ آپ کے ظاہر میں اور آپ کے باطن میں کوئی تضاد نہیں. بولے سبحان اللہ. آپ کے ظاہر میں اور آپ کے باطن میں کوئی تضاد نہیں ہے. آج ہم بظاہر اللہ سے دعا مانگتے, یہ ہمارا ظاہر ہے, لیکن دوستو کیا ہمارا باطن بھی یہ ہے؟ کیا ہمارا باطن یہ ہے؟ بولیے, ہم اپنے دل سے پوچھیں, کیا ہمارا باطن یہ ہے کہ اللہ سے نجات چاہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں امان عطا فرما. دعائیں سب کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے ہندوستان میں امان عطا فرما, مگر نہیں مل رہا, امان نہیں مل رہا, امن و امان کا ماحول نہیں پیدا ہو رہا, بلکہ ماحول خراب ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ ہماری زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے عمل سے اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. من جد وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, حدیث پاک ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ اے اللہ ہمیں بچا لے, اے اللہ ہمارے انسان میں امن و امان عطا فرما. لیکن امن و امان جس سے ملنے والا ہے, جو دینے والا ہے, اس کی تابعداری کرنے کو ہم تیار نہیں, اس کی اطاعت کرنے کو ہم تیار نہیں, اس کی فرمانبرداری کرنے کو ہم تیار نہیں.
اس کے حکم پر عمل پیرا ہونے کو ہم تیار نہیں، تو بغیر اس پر عمل کیے ہمیں امان اللہ کیسے عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کی امان چاہتے ہو تو اس کی بارگاہ میں سر جھکانا شروع کر دو۔ ایک ہی حل ہے مسلمانوں کے پاس، ان تمام مسئلوں کا حل یہی ہے جو مؤذن بار بار پکارتا ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی تمہیں ٹھیکروں میں، موبائل میں، فیس بک میں نہیں ملے گی نوجوانوں، تمہیں بال رنگنے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھے اچھے فینسی ڈریس پہنتے ہو، اچھے اچھے کلر لگا کے بالوں کو اسٹائلش بناتے ہو، اب سمجھتے ہو بڑا لڑکی کو بنا دوں گا، بڑا لڑکی کو متاثر کر دوں گا۔ یہ لڑکیوں کو بنانے سے، امپریس کرنے سے تمہیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ دنیا نے تمہیں اس گناہ کے اندر ڈالا ہے، اس لیے ڈالا ہے کہ تم ان کاموں میں لگ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دو، ان کاموں میں خرافاتوں میں مبتلا ہو جاؤ اور ہم سائنس میں ترقی کرتے جائیں، دنیا میں بڑے مقامات پر ہم بیٹھ جائیں اور مسلمان جو ہے بس یہ ٹپوری گیری میں رہ جائے، یہ اسی چیزوں کے اندر مسلمان رہے اور ان کا وقت برباد ہو جائے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کر ان کی روح نکال لے، انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا ان کے خلاف سازش کی ہے اور کہاں تک ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ہماری کامیابی تو نماز کے اندر اللہ نے رکھی۔ تو آخری گزارش یہی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سب مل کے عہد کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو تڑپ ہمیں صبح سے لے کے شام کو اپنی جو ضروریات پوری کرنے کی ہوتی ہے، وہی تڑپ اگر نماز کے حوالے سے ہم پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آ سکتا ہے اور یہ تمام پریشانیوں پہ اللہ ایک بند باندھ سکتا ہے، ان تمام پریشانیوں پہ اللہ رکاوٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ رکاوٹیں جو ہٹ رہی ہیں، پردے جو ہٹ رہے ہیں، عذاب سے جو ہم قریب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، تیار نہیں ہم سر جھکانے۔ اللہ خدا کی قسم یہی معاملہ ہے دوستو، ورنہ سارے مسائل اپنی جگہ رہ جائیں گے، ہم اپنی جگہ رہ جائیں گے اور وقت آ جائے گا قریب اللہ کا عذاب شدید، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ آج کرم ہے اس کا کہ ابھی اس نے ہمیں نہیں پکڑا ہے، اس کی پکڑ سے قریب ہم ضرور ہیں لیکن ابھی پکڑ میں نہیں آئے ہیں۔ اگر اللہ پکڑ لے گا مسلمانوں کو پھر ہمارا کوئی نقصان حال نہیں ہوگا۔ تو وقت ہے کہ آج ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد اپنی آخرت پہ کامل یقین رکھے، جس کو قرآن نے کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تین چیزیں، تین صفتیں بیان کی گئی، غیب پہ ایمان، دوسرا نماز قائم کرنے والے ہیں متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھاتے ہیں۔ آج اپنی ذات کی بات آتی ہے دوستوں، 2000 روپے کا کرتا خریدنے میں ہمیں ہچکچاتے نہیں ہیں، میری بات تو آپ کی بات، 2000 روپے کا کرتا پسند آ گیا خرید لیا، پاکٹ میں اگر پیسہ کم زیادہ بھی ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے دوست سے بھی، لا 500 دے 1500 میرے پاس ہے، یہ 500 ڈال کے 2000 کا کرتا میں خرید لوں گا۔ لیکن جب دین کے لیے ہمارے پاس حافظ صاحب، مبلغ صاحب یا کوئی عالم صاحب آتے ہیں، میرے بھائی مدرسے کو ضرورت ہے، 300 روپے مہینہ آپ دے سکتے ہو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو کہتا ہے ابھی حالات بہت خراب ہے، ابھی مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، ابھی کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، مولانا صاحب آپ کل آئیے گا۔ بیچارے کل آتے کھڑے رہتے ادب سے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ہم پھر کہتے کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، 300 روپے کے لیے 10 چکر ہم کو مارنے لگاتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ ہماری کوتاہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے 2000 ایڈجسٹ کرتے ہیں ہم، 300 روپے دین کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ خدا کے لیے مسلمان ہمیں اپنی روش کو بدلنا، اپنی روش کو بدلنا پڑے گا، ورنہ پھر وہ دن قریب ہے کہ جو تاریخ کے اندر ہو چکا ہے وہ تاریخ دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہے، وہ تاریخ دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ غفلت سے باہر آؤ، خواب غفلت کو تار کرو اور حقیقت سے روشناس کرو اپنے آپ کو، اور حقیقت سے منہ نہ موڑو، سچائی تمہارے سامنے ہے۔ مثال آخری بات میں نے کہا تھا، اب میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، ہمارے ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی کافی بال سفید ہو چکے ہیں اور بہت سارے حضرات بھی مثلا سفید بال ہونے کے بعد ایک فکر لام ہوتی ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، 2 بال الحمدللہ میرے بھی سفید ہو گئے ہیں، تو خیال آیا کہ 2 بال سفید ہو گئے، اس کو رنگ لیا جائے، حالانکہ کالا رنگ حرام، خضاب حرام ہے، کون سا کالے رنگ کا؟ آج ہماری اکثر قوم اس کے اندر مبتلا ہے، نفس کہتا ہے رنگ لو، کالا کر لو، لیکن اس سفید بال کے حوالے سے حضور نے مزدہ بھی سنایا، سبحان اللہ، کہ سفید بال ہونا
یہ شخصیت کے معزز ہونے کی علامت ہے، یہ شخص کے معتبر ہونے کی علامت ہے، بزرگی کی علامت ہے۔ اگر رنگنائی ہے تو آپ سرخ خضاب یا زرد خضاب استعمال کریں، اس سے آپ رنگ سکتے ہیں، لیکن آج ہماری قوم ہیئر ڈائی کا استعمال کرے۔ یعنی کہنے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، لیکن یہ وقت اتنا شارٹ ہوتا ہے مغرب سے عشاء کا کہ ہمیں دوسری بھی مصروفیات ہوتی ہے اور اپنی بات کو اپنے وقت میں ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ 35-40 منٹ غالباً ختم ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر بات کو ختم کر دی جائے۔ پیغام سنی دعوت اسلامی یہی ہے، پیغام اسلام یہی ہے، پیغام قرآن یہی ہے، ہمارے نبی کا پیغام یہی ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے دین مسلمانوں، تمہاری راستہ اپنے داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔